ایک روز وہ ان جنگلوں میں سے گزر رہا تھا۔ اسے ایک تالاب کے کنارے چند لوگ اکتارا بجا کر گاتے دکھلائی دیے۔ وہ ان کے قریب پہنچا۔ یہ نظامی ڈاکو کا گیت تھا جو وہ لوگ لہک لہک کر انتہائی عقیدت کے ساتھ گا رہے تھے۔ اس کی دھن کیرتن کی ایسی تھی، ایسی نعمت کمال نے آج تک نہ سنی تھی۔ وہ دلچسپی سے کان لگا کر سننے لگا۔ اس گیت کا مصنف ان علاقوں کا بہت بڑا ڈاکو تھا جو 100 سال گزرے یہاں لوٹ مار مچایا کرتا تھا اور پھر صوفیوں کی سنگت میں پڑھ کر خود بھی بہت بڑا ولی اللہ بن گیا تھا۔ اگر محمد اوتار جنم نہ لیتے، کیرتن منڈلی نے گایا، تو اللہ کی حکومت ترلوک میں قائم نہ ہوتی۔ نمو نمو ہے عبداللہ اور آمنہ، جے ہو مکہ نگری کی اور سارے اولیاء کی، اور بی بی فاطمہ کی جو سارے جگ کی ماتا ہے۔ جے ہو عطر میں ہمالیہ کی جس کے قدموں میں ساری کائنات پھیلی ہے۔ جے ہو پورب سے نکلتے سوریا کی۔ اب میں وندرا بن کے سامنے جھکتا ہوں، بھگوان کرشن اور شری رادھے کو اور چاروں گھونٹ ندیوں اور ساگروں کو میرا پرنام۔ جے ہو مسلمانوں کے فرقوں کی، جے ہو دھرتی ماتا اور پتر سنگا ندی کی، نوپاڑا کی مسجد کو میرا پرنام، کیونکہ وہ بڑا پیر ایک بار ان خطوں سے گزرا تھا۔ اب میں آگے بڑھ کر سیتا گھاٹ پہنچتا ہوں۔ ادرش استری سیتا دیوی اور اوران کے مہاراج رگھوناتھ کو میرا پرنام۔ جے ہو، جے ہو، جے ہو۔ کمال حیرت زدہ بیٹھا یہ عجیب و غریب نعت سنتا رہا اور پھر گانے والوں کی آواز میں آواز ملا کر خود بھی گانے میں شامل ہو گیا۔ اب وہ بغداد سے ہزاروں لاکھوں میل دور نکل آیا۔ مہذب اپنے گرد و پیش، اپنے ماحول اور پس منظر سے کس طرح متاثر ہوتا ہے، کس طرح اس کی جڑیں ایک اجنبی سرزمین میں پھیلتی ہیں۔ کمال گاتا رہا، جے ہو، جے ہو، جے ہو۔ اب وہ ایک نئی زبان سیکھ رہا تھا۔ یہ بنگالی زبان تھی جو اودھ اور بہار کی بولیوں سے زیادہ مختلف نہ تھی اور سنسکرت سے قریب تر تھی، اور ملک کی دوسری جدید زبانوں کی طرح تیزی سے اس کی نشوونما ہو رہی تھی۔ یہ بڑی میٹھی زبان تھی۔ اب وہ اسے اپنی زبان سمجھنے لگا، اسی میں بات چیت کرتا، اسی میں سوچتا، اسی میں لکھتا۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب وہ دربار جونم پور کے ایک امیر کی حیثیت سے یہاں آیا تھا۔ گو وہ دربار اس وقت لٹ چکا تھا، لیکن حسین شرکی اور اس کے ساتھیوں کی شان و شوکت بہرحال باقی تھی۔ لیکن دنیا تو اب مدتیں ہوئی جونم پور کے ابو المنصور کمال الدین کو بھول چکی تھی۔ کسی کو کیا معلوم کہ یہ خوبصورت نوجوان، جس کے سر کے بال کن پٹیوں پر سے تھوڑے تھوڑے سفید ہو چکے ہیں اور جو چمپا کے درخت کے نیچے بیٹھا ایک باول سے کنچن مالا کی کہانی سن رہا ہے، یہ ایک تارا بجا بجا کر کبیر داس کی کوئی بانی الاپ رہا ہے یا کاغذ قلم لیے بنگال زبانی میں کوئی لوک کہانی قلم بند کرنے میں مصروف ہے، یہ کون ہے؟ گاؤں کے اور باول گانے والوں سے گیتی کتھائیں سنتے اس سرزمین کے بہت سے مناظر اس کی نظروں کے سامنے سے گزرے۔ پال بادشاہوں کا بنگال، جب گوتم بدھ کے پجاری یہاں موتی رولتے تھے، جب پدما اور بھاگیرتھی اور مدھومتی پر میور پنکھی جہازوں کے بجرے تیرتے تھے۔ جب ان سایہ دار راستوں پر سے پھولوں سے ڈھکے پشپ رتھ گزرتے تھے، جن میں بیٹھی چترنی ناریاں مدھر مدھر ہنستی تھیں، جگمگاتے محلوں میں رہنے والی ملکہ مینا متی، زرنگار تیتر ڈولوں کے سرخ پردوں سے جھانکتی دلہنیں، وہ سب کہاں گئی؟ وہ شان و شوکت کا زمانہ کیسے ختم ہوا؟ بدھ بنگال جو ہیرے جواہرات اور سونا اور چاندی اور موتی رولتا تھا، وہ سب کیا ہوا؟ اب تو سین بادشاہوں کے محلوں میں بھی الو بولتے تھے۔ گوتم بدھ اور دیبی تارا اور درگاہ بھوانی اور وشنو کے پجاری دھڑا دھڑ مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ تاریخ کے نقشے کس طرح بدلتے ہیں، کمال آنکھیں بند کر کے سوچتا۔ کئی سال تک وہ اسی طرح کہانیاں اور گیت لکھتا رہا۔ وہ مورخ، محقق، سیاستدان، سپاہی، صوفی، کبیر کا چیلا اب گیت کار بن چکا تھا۔ اسی طرح گھومتے پھرتے وہ سونار گاؤں پہنچا اور وہاں اس نے شادی کر لی۔ اس لڑکی کا نام شنیلا تھا، وہ ذات کی شودر تھی۔ ایک روز جب وہ تالاب کے کنارے گاگر لے کر آئی تھی، کمال اس کے لمبے بالوں اور سیاہ پلکوں پر عاشق ہو گیا۔ یہ عمر اور ذہنی پختگی عشق کرنے کی نہیں تھی،
لیکن روح اور دل کی کائناتوں کی ساری مسافتیں طے کرنے کے بعد اس نے اندازہ لگایا کہ زندگی میں اصل چیز سکون ہے، ایسا سکون جس میں پرخطر طوفانوں اور اندھیوں کی گنجائش ہی موجود نہ ہو۔ یہ سکون اسے اس سیدھی سادی ان پڑھ دیہاتی لڑکی سے شادی کر کے حاصل ہو گیا، گویا یہی اس کی منزل تھی۔ جونم پور کی شہزادی ایک بہت دھندلا سا خواب تھا جو اسے یاد بھی نہیں رہا تھا۔ ودیا کی برہمن زادی اس کی روح اور دل کے اس تہہ خانے میں موجود تھی جس کے دروازے مقفل کر کے اس کی کنجی اس نے خود ندی میں پھینک دی، کیونکہ یاد زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ شنیلا اب اس کی بیوی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ شودر ہونے میں کیا قباحت ہے۔ اس نے شنیلا کا نام آمنہ بی بی رکھا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت بانس کے جھونپڑے میں رہنے لگا۔ گزر اوقات کے لیے وہ کھیتی کرتا۔ اس کے کھیت میں دہان بوئے تھے اور اس کے جھونپڑے کے سامنے چھوٹا سا تالاب تھا جس میں سنگھاڑے تھے اور کنول کے پھول، اور جس میں روح پہلے پروں والی بطخیں تیرتی تھیں۔ جب آسمان پر اندر کی کمان نکلتی اور جوہی کے پھولوں پر بھنورا گنگناتا، وہ اپنے چھوٹے سے مکان کے برآمدے میں اپنے ساتھی گیتکاروں کے ساتھ بیٹھ کر آنند لہری بجاتا۔ آمنہ اپنے لوچدار جسم پر تیز جامنی یا تیز سبز رنگ کی ساڑی لپیٹے پتل کا گھڑا کمر پر سنبھالے تالاب کی اور جاتی نظر آتی۔ دن گزرتے گئے۔ دکھی بنگال نے، جس کے سلاطین ہمیشہ آپس میں کٹتے مرتے رہتے تھے، اب چند دنوں سے چین کا سانس لیا تھا۔ گوڑ کے تخت پر سید السادات علاء الدین ابو المظفر حسین شاہ براجمان تھا۔ وسط ایشیا کے شہر ترمذ سے آئے ہوئے خاندان کا یہ غریب سید، جو سلطان ابن سلطان نہیں تھا اور جس کی شرافت اور قابلیت کی بنا پر عوام نے اسے خود منتخب کر کے اپنا بادشاہ بنایا تھا، اس کے عہد میں دودھ کی ندیاں بہتی تھیں، قتل و غارت کے بازار سرد ہو چکے تھے، ایک نئی زبان کو پروان چڑھایا جا رہا تھا۔ بنگال کا یہ عظیم ترین مسلمان بادشاہ، جس کے دور میں ودیا پتی ٹھاکر اور مہاپربوچتین سری کرشن کے عشق کے سریلے نغمے آلاپ رہے تھے، راج محل کی پہاڑیوں سے پتھر بہا بہا گوڑ لائے جا رہے تھے اور نئی نئی خوبصورت عمارتیں تعمیر کی جا رہی تھیں۔ دربار میں علمی مجلسیں آراستہ ہوتی تھیں۔ کئی برس بیت گئے۔ کمال کے بچے جوان ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے لڑکوں کے نام جمال اور جلال رکھے تھے۔ اس کی لڑکی کا نام سکینہ بی بی تھا۔ وہ اپنی اولاد کی صورت دیکھ کر جیتا تھا۔ اس کے دونوں لڑکے ماہر تعمیرات تھے اور گوڑ اور سونار گاؤں میں عمارتیں بنوانے میں مصروف تھے۔ گوڑ کی چھوٹا سونا مسجد اور گن منت مسجد کا نقشہ جمال نے تیار کیا تھا۔ جمال گوڑ کا میر عمارت تھا۔ بڑا سونا مسجد کی سبز اور نیلی اور سفید اور زرد اور نارنجی پچی کاری میں بنگال کے سارے رنگ سمیٹ لیے گئے۔ ان کے ستون، ان کی محرابیں اور گنبد خالص دیسی تھے۔ یہ عمارتیں بھی پال اور سین عہد کی تعمیرات کی روایت میں شامل ہو گئیں۔ یہ بنگالی طرز تعمیر تھا۔ کمال کی لڑکی کی شادی بردوان کے مرشد زادوں کے یہاں ہوئی تھی۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کو آمنہ اپنے ہاتھوں سے اسی تالاب کے کنارے دفن کیا تھا۔ اب اس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اب بھی وہ دن بھر برآمدے میں بیٹھا مرشدی اور معرفتی نغمے لکھتا اور گاتا۔ اس کے بیٹے گوڑ سے اپنے گاؤں واپس آتے اور اسے ملک کی سیاست کی خبریں سنایا کرتے، لیکن یہ خبریں اب ایسی بالکل کسی دوسرے سیارے کی باتیں معلوم ہوتی، کیونکہ بغداد کا ابو المنصور کمال الدین، جو 50 سال ادھر عراق سے ہند آیا تھا، کوئی دوسرا انسان تھا۔ یہ کوئی مختلف انسان تھا جو بالوں کی لٹیں اور داڑھی بڑھائے، 4 خانہ تمہود باندھے، ہاتھ میں ایک تارا لیے وشنو نغمہ آلاپ رہا تھا۔ ابو المنصور کمال الدین بنگالے کا باشندہ تھا، بنگالی تھا، چنانچہ جب دور پچھم دلی میں ایک بار پھر سلطنت بدلی اور سلطان ابراہیم ہارا اور ترچھی آنکھوں والا منگول ظہیر الدین جیتا اور دنیا کا بوجھ سہارنے والی گائے نے اپنا سینگ تبدیل کیا، تو اپنے بڑے لڑے جمال سے یہ سارے سنسی خیز واقعات سن کر اس نے ذرا سی بھی حیرت کا اظہار نہ کیا۔ اس کے بیٹے جلال نے اسے کہا کہ وہ مغلوں کے لیے عمارتیں بنانے دلی جا رہا ہے، تب بھی وہ خاموش رہا۔ اس نے ساری دنیا گھوم کر اپنی منزل تلاش کی تھی۔ اب دنیا اس کے بیٹوں کے سامنے پھیلی تھی، وہ بھی اپنی منزلیں خود تلاش کریں گے، مگر اب امن کے دن ختم ہونے والے تھے۔
بنگالے پر سید علاء الدین حسین شاہ کے بیٹے نصر الدین نصرت شاہ کی حکومت تھی۔ مغلوں سے ہارنے کے بعد دلی کے افغان جو کل حکمرانی کرتے تھے، آج پناہ گزینوں کی حیثیت سے گوڑ اور لکھنوتی کے گلی کوچوں میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک مرتبہ جونم پور کے حکمران انہی افغانوں سے مار کھا کے یہاں پناہ لینے آئے تھے۔ یہ افغان کمال کو ہر جگہ ملتے اور گوڑ کے بازاروں میں راستہ چلتے چلتے لوگوں کو روک روک کر انہیں اپنی گزشتہ عظمت اور جاہ و جلال کے قصے سناتے۔ گوڑ کی گلیوں ہی میں کمال نے ایک روز ایک پرتگالی دیکھا جو اکڑتا ہوا ایک سمت کو چلا جا رہا تھا۔ کمال اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑا اچنبھے سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے برسوں پہلے کا وہ اندھا برہمن یاد آیا جو ان سے ہارنے کے بعد کوچین سے کاشی آیا تھا۔ اس وقت پرتگالیوں کا جہازی بیڑا چاٹگام کی بندرگاہ میں موجود تھا۔ وہ لوگ گوڑ میں بھی دن دنا رہے تھے۔ وقت تیزی سے نکلتا گیا۔ گوڑ کے سیاسی حالات بگڑنا شروع ہوئے۔ اب وہاں ناصر الدین کا بھائی غیاث الدین راج گدی پر بیٹھا تھا۔ ایک روز کمال نے خبر سنی کہ بہار کے شیر خان نے غیاث الدین سے بنگالے کا تخت چھین لیا۔ پھر معلوم ہوا کہ دلی کے شہنشاہ ہمایوں اور شیر خان میں گھمسان کا رن پڑا۔ اور ایک روز چند باولوں نے آ کر کمال کو بتایا کہ مغل بادشاہ دھوم مچاتا گوڑ میں داخل ہو چکا ہے اور اسی کے نام کا سکہ ٹکسال میں گھڑا جا رہا ہے۔ دور دراز ترکستان سے آئے ہوئے تاتاری پر بنگال نے ایسا جادو کر دیا کہ اس نے گوڑ کا نام جنت آباد رکھا ہے۔ یہ سب خبریں کمال کو بڑی عجیب بچپنے کی معلوم ہوئی۔ بادشاہتیں بدلتی ہیں تو جگہوں اور انسانوں کے نام بھی بدل دیے جاتے ہیں۔ انسان اپنے اقتدار کا سکہ جمانے کا کس قدر شوقین ہے۔ ہرے بھرے بنگال کی بدامنی بڑھتی گئی۔ شیر خان پھر گرجتا ہوا آیا اور دلی کے مغل کو واپس دلی بھگا کر دوبارہ بنگال پر قابض ہو گیا۔ ملک سہما ہوا تھا۔ ہمایوں اور شیر شاہ میں بڑی خون ریزی جنگ ہوئی۔ اسی لڑائی میں جمال گوڑ کی گلیوں میں لڑتا ہوا مارا گیا۔ ایک رات شیر خان کے سپاہیوں نے اس گاؤں کا بھی محاصرہ کر لیا جہاں کمال کی جھونپڑی تھی۔ سپاہی لوٹ مار مچاتے اس کے گھر تک آن پہنچے۔ باہر نکلو، وہ چلا رہے تھے، تم سب سے بڑے فسادی ہو، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، تمہارے بیٹے دلی جا کر مغلوں سے مل گئے ہیں، تم غدار ہو، تم کو تو ہم جان سے مار دیں گے، تم کو گوڑ لے جا کر قید خانے میں ڈال دیں گے۔ ارے وہ گیت بنانے والا ابو المنصور یہی رہتا ہے نا؟ باہر نکل او بڈھے، اندر کس سازش میں لگا ہے؟ کمال کانپتے ہوئے ہاتھوں میں چراغ اٹھا کر دروازے تک آیا اور حیرت سے سپاہی کو دیکھنے لگا۔ وہ غل مچاتے اس کی اور بڑھے۔ کمال مضبوطی سے دروازے کی چوکھٹ تھام کر ان کے سامنے ڈٹ گیا۔ وہ بہت بوڑھا پھوس ہو چکا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ریشہ تھا، مگر وہ جم کر کھڑا رہا۔ اس کے پاس اپنی مدافعت کے لیے تلوار بھی نہیں تھی۔ وہ گوڑ لے جایا جائے گا؟ اس نے کس کا قصور کیا ہے؟ اسے افغانوں اور مغلوں کے جھگڑوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ یہاں اسے امن سے رہنے دیا جائے۔ یہ اس کا ملک ہے، اس کا وطن۔ یہاں اس کے بچے پیدا ہوئے ہیں، یہاں اس کی بیوی کی قبر ہے، یہاں اس کے دہان کے ہرے کھیت ہیں۔ اس نے اس زبان کی آبیاری کی ہے، اس نے گیت بنائے ہیں، وہ یہیں رہے گا۔ اسے غدار کہنے کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ یہ دارالحرب نہیں ہے، دارالاسلام ہے۔ اس لمحے اسے انکشاف ہوا کہ دارالحرب اور دارالاسلام میں کوئی فرق نہیں، صرف رویے کا فرق ہے۔ لڑائیاں دو مذہبوں کے درمیان نہیں ہوتی، دو سیاسی طاقتوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ سہسرام کا شیر خان اور دلی کا ہمایوں بادشاہ دونوں کلمہ گو ہیں، لیکن ایک نے آ کر دوسرے کا قلعہ کما کر دیا۔ دارالاسلام بھی دارالحرب بن سکتا ہے اگر اس میں شر کا وجود ہو۔ شیر خان کی فوج کے اجر سپاہی یہ سب کہاں سمجھ سکتے تھے۔ انہوں نے زور سے کمال کو دھکا دے کر گرایا اور ہلٹر مچاتے آگے بڑھ گئے۔ کمال اپنے گھر کی دہلیز پر اوندے منہ گرا۔ اس کے منہ سے خون کی ندی بہہ گئی اور چند گھنٹے تک سسکتے رہنے کے بعد وہ اسی طرح پڑا پڑا خاموشی سے ختم ہو گیا۔
ہند پر اب مغل شہنشاہوں کا راج ہے۔ پرانا زمانہ بدل چکا ہے۔ گوڑ اور لکھنوتی اور پٹنہ اب خواب و خیال ہوئے۔ ترکوں کی دلی کا بھی خاتمہ ہوا۔ دلی اب مغلوں کی ہے۔ لیکن وہ کسان موجود ہے، وہ جو گھنٹوں تک پانی میں جھکا دھان کی فصل بو رہا ہے، وہ جو بیلوں کی جوڑی ہنکناتا میگنا کے کنارے کنارے جا رہا ہے، وہ بھاگرتی کی سطح پر کشتی کھیتا اور گیت گاتا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی سمت رواں ہے، وہ مرشدوں اور بھکتوں کے قدموں میں بیٹھا کیرتن اور مافتی نغمے آلاپ رہا ہے۔ بنگال کا کسان ابو المنصور کمال الدین زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ وہ تو اپنے چھوٹے سے نوکے میں بیٹھا پدما کی تندوروں موجوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ نوکا پدما کی لہروں میں ڈولتا جا رہا ہے۔ آگے جدھر گپت اندھیرا ہے اور فضاؤں میں طوفان لرز رہی ہیں اور تاریک دہاراؤں میں مہیپ ناکے منہ پھاڑے بیٹھے ہیں اور ہوائیں بہت تیز ہیں، مگر پدما کے اس بوڑھے کی بے رحمی اور موت اور خطروں سے اس کی پرانی دوستی ہے۔ آخر جب ہوا کا زور زیادہ بڑھا اور کشتی بار بار ڈولنے لگی تو سرل نے لالٹین اٹھا کر گھبراہٹ کے ساتھ چاروں طرف نظر ڈالی۔ پیٹر، ہم طوفان میں تو نہیں پھنس گئے؟ اس نے پریشانی سے سوال کیا۔ نہیں، یہ تو معمولی سی ہوا ہے، پریشان مت ہو، پیٹر نے جواب دیا۔ مگر ذرا اس کا لے سور سے کہو کہ اپنا بھونڈا گانا الاپنے کے بجائے پتوار کی طرف زیادہ توجہ کرے، ورنہ اس طرح ہم گھاٹ پر صبح تک نہ پہنچ پائیں گے۔ سو رہا ہے کیا بوڑھا کتا؟ سرل نے چٹائی کی چھت پر جھک کر دوسری اور جھانکتے ہوئے کہا۔ مانجھی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور صبر کے ساتھ پتوار چلانے میں مصروف رہا۔ یہ بڑے ذلیل لوگ ہیں، جب تک ہنٹر نہ لگاؤ ان میں چستی نہیں آتی، پیٹر نے کہا۔ سرل نے دور سے اپنی نکرائی مونٹ کی چھیڑی بڑھا کر بوڑھے کی کمر میں چھوئی۔ او آدمی، کیا نام ہے تمہارا؟ ابو المنشور صاحب، ابو المنشور۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اسی ہنٹر سے میں تمہاری کھال نہ ادھیڑ دوں تو تم ذرا زیادہ طاقت سے پتوار چلاؤ، سمجھے؟ جی صاحب۔ وہ پھر پتوار پر جھک گیا، نوکا چلا کیا۔ کنارے پر دونوں طرف اناناس اور کیلے کے جھنڈ تھے۔ دور گاؤں میں روشنیاں جل رہی تھیں۔ سرل نے نوکے کی چھت کے اندر جھانکا جہاں ابو المنشور کا مٹی کا دیا اور چٹائی اور جائے نماز اور 2 کانسی کے برتن رکھے تھے۔ دیوار پر ناریل آویزہ تھا۔ یہ اس بوڑھے پھونس سفید داڑھی والے کی ساری کائنات تھی جو پدما کے طوفانی پانیوں پر ڈولتی تھی۔ سرل کو بڑا عجیب سا لگا۔ اس نے آنکھیں ملی اور خود کو یقین دلانا چاہا کہ یہ سب صحیح ہے کہ قسمت کے ایک انوکھے داؤ نے اسے کیمبرج کی گلیوں سے نکال کر یہاں اس نوکے میں لا بٹھلایا ہے، اس عجیب و غریب ملک میں جسے بنگال کہتے ہیں، جسے انڈیا کہتے ہیں۔ لالٹین اٹھا کر اس نے چاروں اور نظر ڈالی۔ روشنی سے لہروں پر رستہ سا بن گیا۔ برابر سے ایک بڑا شمپان گزر گیا۔ چاند بہت دور بیت کے درختوں کے پیچھے سے آہستہ آہستہ کاہلی کے ساتھ طلوع ہو رہا تھا۔ جب سرل ہاورڈ ایشلے نے گوئنٹر کالج کیمبرج سے BA کیا، اس وقت اس کی عمر صرف 20 سال کی تھی۔ اس کا باپ ایک بہت مفلوک الحال پادری تھا اور سرل بڑی مشکلوں سے اپنے قصبے کے زمیندار کی مدد حاصل کر کے کیمبرج تک پہنچ پایا تھا۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد لندن آ کر اس نے مڈل ٹیمپل میں داخلہ لیا۔ یہاں پڑوس میں فلیٹ اسٹریٹ تھی جس کے قہوہ خانوں میں لکھنے والے اور اخبار نویس جمع ہو کر دنیا جہاں کی باتیں کیا کرتے۔ اکثر سرل بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی محفلوں میں شریک ہوتا۔ یہیں ایک روز ایک شراب خانے میں سرل کی ملاقات پیٹر جیکسن سے ہوئی جو ہندوستان میں تجارت کرتا تھا اور ان دنوں وطن آیا ہوا تھا۔ وہ اسے موٹی آواز میں تفصیل بتاتا رہا کہ بنگال میں اسے نیل کی کاشت میں کتنے ہزار پاؤنڈ کا نفع ہوا۔ نیٹو کس قدر بیوقوف ہوتے ہیں، ان کے امراء کتنے دولت مند ہیں، کلکتہ کس قدر دلچسپ شہر ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو، ہندوستان چلو، تم سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہو، اگر عقل سے کام لیا تو 4 روز میں وہاں سونے کے محل کھڑے کر لو گے۔ کیا کہا؟ تم شاعری کرنا چاہتے ہو؟ ڈرامے لکھا کرو گے؟ وکالت بڑا نوبل پیشہ ہے، تمہارا دماغ خراب ہے۔ چند روز بعد پیٹر اسے سٹی میں اپنے چچا کے پاس لے گیا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک ڈائریکٹر تھا۔ سرل کو کلکتے میں ملازمت مل گئی۔ ایک روز وہ ٹلبری سے ایک انڈیا مین پر بیٹھا اور
ڈور کی سفید چٹانیں اس کی نظروں سے اوجھل ہونا شروع ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ انگلستان چھوڑ رہا ہے۔ انگلستان جہاں کینٹ میں اس کا قصبہ ہے اور جہاں کیم بہتا ہے اور جہاں گولڈ اسمتھ اور کوپر اور گرے اور برک نے جنم لیا تھا، جہاں ہوگارتھ اور گینسبرو اور رینالڈس نے تصویریں بنائی تھیں۔ ٹرنر کے سورج کی روشنی میں ڈوبے ہوئے مناظر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، اور لندن کی گلیوں میں سودا بیچنے والیوں کی آوازیں اور قصباتی گرجا گھروں کے گھنٹوں کی صدائیں اور بلند و بالا جارجین محلات میں سے بلند ہونے والی چیمبر موسیقی مدھم ہوئی۔ انگلستان جہاں سکون تھا اور مکمل حسن، بنگال اور کینیڈا اور جنوبی امریکہ سے آئی ہوئی دولت نے ملک کو مالا مال کر دیا تھا۔ نت نئے فیشن ایجاد ہو رہے تھے، اونچے اونچے قصر تعمیر کیے جا رہے تھے، باغات سجائے گئے، غریب امیر ہو چکے تھے، امیر ہیرے موتی رولتے تھے، ہر طرف صرف ایک چرچا تھا، دولت، دولت۔ سرل جو ادب کا اسکالر تھا، جسے دولت سے غرض نہیں تھی، وہ بھی اسی دھن میں جا رہا تھا۔ وہ مفلس طالب علم بنگال پہنچ کر امیر ہو جائے گا، لندن میں اس کا بھی ایک محل ہوگا، یہ کون جانے، شاید وہ کسی وحشی ہندوستانی سردار سے جنگ کرتا ہوا مارا جائے اور مدراس یا میسور میں اس کی گمنام قبر بنے۔ اس نے ایک بار پھر یری لی اور ٹیک سے ہٹ آیا۔ سمندر بہت بھیانک تھا۔ دنیا میں اس وقت کیا کیا ہو رہا تھا، وہ دراصل خود کتنا حقیر تھا۔ اس جہاز پر کیسے کیسے لوگ سوار تھے اور کیسے کیسے ارادے اور تمنائیں لیے اس اندھیرے میں ایک منزل کی سمت رواں تھے۔ ان سب کا حشر کیا ہوگا؟ کمپنی کے تاجر، کلکتہ کونسل کے وہ ممبر جو رخصت کے بعد واپس جا رہے تھے، مدراس کا چیف جسٹس، اعلیٰ خاندانوں کی چند بن بیاہی لڑکیاں جو حسب معمول اس امید میں ہندوستان جا رہی تھی کہ وہاں ان کی شادیاں ہو جائیں گی۔ جہاز کا کیپٹن حیدر علی کے مارکے کے قصے سنا رہا تھا۔ پٹنے اور ڈھاکے کے نیل کے تاجر ہر وقت اپنی کاروباری باتوں میں مگن رہتے اور سب کے سب متواتر مڈیرا پیتے۔ کوئنس کالج کیمبرج کے خاموش کوارڈرنگل سے نکلنے کے بعد سرل نے دیکھا، دنیا دراصل یہ تھی۔ پھر جہاز جنوبی افریقہ کے ساحلوں کے پاس سے گزرتا ہندوستان کے قریب تر ہو گیا۔ راس امید تک پہنچتے پہنچتے سرل نے اندازہ لگایا کہ ایک بن بیاہی اعلیٰ خاندان کی لڑکی اس پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ وہ ان سب میں معمولی شکل کی تھی اور کسی فوجی کپتان سے شادی کرنے جا رہی تھی جو فورٹ جارج میں تعینات تھا، مگر وہ سرل کی صورت پر رچ گئی۔ پھر اس نے جہاز کے کیپٹن اور دوسرے ساتھیوں سے سرل کے مالی حالات کا پتہ لگایا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ابھی بہت غریب ہے اور کمپنی میں فیکٹر کی حیثیت سے ملازم ہو کر جا رہا ہے اور لڑکیوں کے بجائے فی الحال کتابوں میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ اس کے بعد مس آزابیل نے شورے کے ایک موٹے تاجر سے عشق لڑانا شروع کر دیا۔ جہاز کی اس چھوٹی سی دنیا میں یہ سب نہ ہوتا تو مہینوں کا سفر اجیرن ہو جاتا۔ دنیا بدلتی جا رہی تھی۔ وہ سکون جس میں ڈوبا ہوا انگلستان وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر آ رہا تھا، زیادہ دن اس حالت میں نہیں رہے گا۔ نئے نئے کارخانوں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں نے اس کے وطن کے پھولوں کی رنگت بدل دی تھی۔ پھول، بہاریں، پیرس، ہائے پیرس، وائے! سرل نے ایک گہری سانس لی۔ پیرس بھی تو ابھی ابھی خون میں نہایا تھا۔ انقلاب، روسو والیٹر، آزادی، امریکہ کی جنگ کی آزادی۔ جہاز اب مڈغاسکر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ یہ مشرق تھا، حبشی غلاموں کا وطن، اور مشرق سرل کا منتظر تھا۔ چین اور ہندوستان اور ایران اور مصر سب چلا کر اسے پکار رہے تھے، او بھائی سرل آؤ، ہم نے تمہارے سواگت کے لیے ساری تیاریاں کر رکھی ہیں۔ انجیلیں لے کر اور بندوقیں اور تلواریں لے کر آؤ اور آ کر ہماری کھال اتار لو۔ کانپور اور ڈھاکے کے پرانے پاپیوں نے اسے بتانا شروع کیا۔ سمجھ سے کام لو تو چند سال میں لکھ پتی بن جاؤ گے۔ یہ سراج الدولہ کون تھا؟ سرل نے پیٹر جیکسن سے پوچھا۔ سراج الدولہ، پیٹر نے ناک منہ چڑھائی، میں تم کو اس کا سارا واقعہ تفصیل سے سناؤں گا۔ میں قاسم بازار میں رہ چکا ہوں، بڑا سخت بےہودہ تھا، ظالم، مکار، مگر ہمارے وفادار دوست بھی ہیں، مثلاً اودھ کا موجودہ نواب۔ وہ کون ہے؟ پیٹر جیکسن نے سرل کو فیض آباد اور لکھنؤ کی الف لیلہ داستانیں سنانا شروع کی، پھر میسور والوں کا اور آرکاٹ کا تذکرہ کیا۔
بمبئی پہنچتے پہنچتے سرل پچھلے 200 سال کے واقعات سے واقف اور ہندوستان کی پوری تاریخ کا ماہر ہو چکا تھا۔ ہندوؤں کی بربریت، ایک سرخ زبان والی مورتی کو پوجتے ہیں، بیواؤں کو آگ میں زندہ جلاتے ہیں، ننگے پیر گھومتے ہیں، گائے اور بندر اور سانپ کو خدا سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے مظالم، عورتوں کو پردے میں گھونٹ کر رکھتے ہیں، 15 شادیاں کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ پیٹر جیکسن نے جو کچھ اسے بتایا وہ خاصا پریشان کن تھا، مگر بہرحال حقائق سے کون چشم پوشی کر سکتا ہے، اور یہ سب تاریخی حقائق تھے جن پر پیٹر جیکسن نے روشنی ڈالی تھی۔ یہ طے شدہ بات تھی کہ نیٹو بلحاظ نسل کمتر تھے، ایشیائی سارے اور ہندوستانی بالخصوص گھٹیا درجے کے انسان تھے، عثمانیہ ترکوں سے بھی بدتر، کیونکہ عثمانی ترک کم سے کم سفید فام تو تھے۔ نیٹو چونکہ نسلاً گھٹیا ہیں، لہٰذا ان کے دماغ بھی بے حد پست ہیں۔ بنگال میں ایک رائل ایشیاٹک سوسائٹی قائم کی گئی ہے جو کھود کھود کر جانے کس زمانے کی بکواس نکال رہی ہے، سنسکرت اور فلانا اور ڈھماکا، مردہ زبانیں جن میں جادو ٹونے کے نسخے لکھے ہیں۔ اس پر ہمارے چند محققوں نے نظریہ پیش کیا ہے کہ ہندوستانی بھی ایک زمانے میں مہذب تھے۔ پیٹر نے بات ختم کی۔ سامنے بمبئی کا ساحل نظر آ رہا تھا۔ ہندوستان۔ جہاز بندرگاہ میں لنگر انداز ہوا، مسافر اتر کر ساحل پر آ گئے۔ 150 سال قبل تک سورت کی بندرگاہ پر مغل کسٹم افسریوں پینیوں کا ناطقہ بند کر دیا کرتے تھے، مگر اب اپنی حکومت تھی۔ سرل کے سارے ساتھی ٹھاٹھ سے سیٹی بجاتے جہاز سے اترے اور بہت سے سیاہفام انسانوں نے آ کر ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور دوڑ دوڑ کر ان کا سباب اتارنے میں مشغول ہو گئے۔ پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی پالکی پیٹر کے استقبال کے لیے آئی ہوئی تھی۔ سرل اس کے ساتھ پالکی میں بیٹھ کر مالابار حل کی طرف چلا۔ سڑک کے دونوں طرف دولت مند پارسیوں کے مکان تھے جن کی عورتیں لکڑی کی بالکنیوں میں سے جھانک رہی تھیں اور نیچے بچے کھیل رہے تھے۔ مضبوط جسموں والی مراٹھی عورتیں تیز رنگوں کی ساڑیاں پہنے ساحل کی ریت پر چل رہی تھیں۔ مالابار حل پر پھول کھلے تھے۔ بارش ابھی ہو کر تھمی تھی۔ انگریزوں کی کوٹھیوں کے کپریل کی چھتوں پر رنگ برنگے پھولوں کی بیلیں کھلی تھیں اور کیلے اور ناریل کے پتوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ پیٹر اور سرل کا میزبان پھاٹک تک ان کا استقبال کرنے کے لیے آیا۔ پھر انہوں نے لکڑی کے ستونوں والے برآمدے میں بیٹھ کر چائے پی۔ گوانیز خان سامہ، جو اپنے آپ کو پرتگالی کہتا تھا، لپک لپک کر مہمانوں کی خاطریں کرتا رہا۔ پھر بے ہنگم سا سایہ پہنے میری باہر آئی جو صاحب خانہ کے بچوں کو کھلائی تھی۔ میری پہل یوریشین لڑکی تھی جو سرل نے دیکھی۔ سرل اپنے کمرے کے دریچے میں کھڑے ہو کر سمندر کا نظارہ کرتا رہا۔ کونے میں حبشی لڑکا لپا چھپ اس کے جوتوں پر پالش کر رہا تھا۔ یہ لڑکا دوسرے غلاموں کے ساتھ مڈغاسکر سے درآمد کیا گیا تھا، اور جتنی دیر وہ کمرے میں رہا سرل کو بڑی وحشت محسوس ہوتی رہی، مگر بہرحال یہ مشرق تھا۔ شام کو وہ سب ہوا خوری کے لیے نکلے۔ اردشیر صاحب خانہ کے پارسی کو چمین نے جھک کر مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، کس طرف؟ چرچ گیٹ چلو۔ پھر میزبان نے سرل سے کہا، نوجوان لڑکے، ہمارا شہر تمہارے شاندار کلکتے کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا جہاں تم جا رہے ہو، مگر بمبئی کی بھی کیا بات ہے۔ اپالو سے لے کر چرچ گیٹ تک گھاس کے سرسبز قطعے تھے اور ناریل کے گھنے جھرمٹوں کے درمیان پانی کی جھیلیں جگمگا رہی تھیں۔ دور کولابا کے لائٹ ہاؤس میں روشنی چمک رہی تھی۔ بندرگاہ میں کئی جہاز کھڑے تھے۔ بڑی گہما گہمی تھی۔ اس رات میزبان کے ہاں کھانے پر سرل کو دو پارسیوں سے ملوایا گیا۔ یہ دونوں جہاز سازی کے کارخانے کے مالک تھے اور فر انگریزی بول رہے تھے۔ کس قدر بھانت بھانت کے باشندے اس ملک میں ہیں؟ سرل نے حیرت سے پوچھا۔ چند روز بعد وہ پیٹر جیکسن کے ساتھ فیکٹری دیکھنے کے لیے سورت گیا۔ مغربی گھاٹ کا خوبصورت علاقہ اور کلیان اور ناسک کا حسن اور سرسبز پہاڑی راستے جن پر نیلا کہرا چھایا ہوتا اور تاپتی کے کنارے، وہاں گجرات دیش کے سبزہ زاروں پر سورت بسا ہوا تھا۔ سورت، مغلوں کی بندرگاہ، 100 سال پہلے جس کی آبادی لندن اور پیرس سے زیادہ تھی اور جس کے باغوں میں فوارے چل رہے تھے اور جہاں رنگین چنریاں اوڑھے لڑکیاں لکشمی کے آگے دیے جلانے کے بعد گربا ناچتی تھیں۔ بمبئی لوٹ کر آنے کے بعد سرل دوسرے جہاز کا منتظر رہا جسے مدراس سے کلکتے لے جائے۔ پیٹر جیکسن فی الحال یہیں ٹھہرا رہا تھا۔ اب سرل کو تنہا سفر کرنا تھا۔ وہ ہندوستان کا ایک حد تک عادی ہو چکا تھا۔
جہاز نے لنگر اٹھایا اور کورومنڈل کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اب نئی نئی دنیائیں اس کی نظروں کے سامنے جلملا رہی تھیں۔ ناریل کے جھنڈوں میں چھپی ہوئی مسجدیں اور مندر، برہمنوں اور مسلمانوں کی آبادیاں، سنہرا شہر گوا لندیزوں کا سرنگا پٹم، جس کی عمارتوں کو دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے امسٹرڈم کی یاد آئی اور اس کا دل بیٹھ گیا۔ یورپ کس قدر دور رہ گیا تھا۔ پانڈیچری میں کئی فرانسیسی جہاز پر آئے اور وہ دوسرے جہاز سے فرانس جا رہے تھے۔ ان میں 3 رہبات تھی اور ایک سوربون کا طالب علم۔ وہ فوراً سورل سے گھل مل گیا۔ وہ ماں باپ سے ملنے آیا ہوا تھا اور اب واپس جا رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی کندھے اچکا کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ پیرس کی باتیں، یونیورسٹی کے اور انقلاب کی باتیں، آزادی، مساوات اور اخوت زندہ باد، انقلاب زندہ باد، فرانس زندہ باد۔ وہ اسی طرح جوش سے بچوں کی طرح نعرے لگاتا اتر کر کشتی میں بیٹھ گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جانے اس کا کیا نام تھا اور اس میدان رستہ خیز میں اس کا کیا حشر ہوگا۔ ہر طرف خون ریزی تھی اور جنگیں، بنگال میں، جنوب میں، یورپ میں نپولین نے اودم مچا رکھی تھی۔ سارا یورپ جل رہا ہے اور کئی مرتبہ اور جلے گا، اور اس ہنگامے میں کیمبرج اور سوربون کے طالب علم آندھی کے پتوں کی طرح کھو کر رہ جائیں گے، اور ایسا ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اور وہ سورل، ہارورڈ ایشلے، خلیج بنگال کے پانیوں پر محو سفر ہے، اور ہر طرف موت دانت میں کوسے کھڑی ہے۔ سامنے میوسری ہے اور مرہٹے، شمال میں چڑھی ہوئی دھاڑیوں اور گھیردار شلواروں والے افغان اور سکھ تلواریں چمکا رہے ہیں، اور چاروں گھونٹ وحشت ہے اور تباہی، اور دلی میں دکھ ہے، فیض آباد میں دکھ ہے، مرشد آباد میں دکھ ہے۔ یہ سب سورل کو نہیں معلوم۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ دلی میں شاہ عالمگیر ثانی اس وقت چند آبائی کا رقص دیکھنے کے بعد استاد تان رس کان سے خیال چندر کوس حلمت میں سننے میں مصروف ہے۔ پھر مدراس نظر آیا، فورٹ سینٹ جارج، اور شہر کے مکانات جو دھوپ میں چمک رہے تھے۔ بندرگاہ میں ملی پرسکون شکلوں والے ہندو سوداگر جہاز پر آئے، دباشوں نے اسے گھیر لیا۔ سب مصر تھے کہ وہ انہیں اپنا گماشتہ بنائیں۔ لندن اور بمبئی میں دوستوں نے مدارس کے گورنر اور اعلیٰ طبقے کے افراد سے ملنے کے لیے جو تعارفی خط دے دیے تھے، ان کو جیب میں ٹٹولنے کے بعد ذرا گھبراہٹ کے ساتھ سورل جہاز سے اترا۔ یہاں پیٹر جیکسن اس کی رہنمائی کے لیے موجود نہ تھا۔ مدارس میں 5-6 دن ٹھہرا رہا۔ اس نے والا جاں نواب ارکاٹ کا محل دیکھا، مندروں اور قلعوں کی سیر کی، سینٹ تھامس روڈ کی انگریزی کی دکانوں پر نظر ڈالی۔ ایک روز ٹہلتا ٹہلتا یورشین آبادی کی سمت نکل گیا۔ یہاں اسے ایک مکان کی سیڑھیوں پر ایک لڑکی کھڑی نظر آئی، دوگلی نسل کی حسین لڑکی۔ وہ اسے دیکھ کر اداسی سے مسکرائی اور اندر چلی گئی۔ ایک سیاہ فام عورت گود میں بچہ اٹھائے باہر نکلی اور دہلیز پر بیٹھ کر دال چال بیننے لگی۔ سورل کو دیکھ کر 3-4 بچے باہر آ گئے۔ پھر ان کا باپ برآمد ہوا، جو ایک بے حد مفلس یورشین معلوم ہوتا تھا۔ سورل ان کو دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اندر آؤ گے؟ ایک بچے نے پوچھا۔ وہ سب متحیر تھے کہ انگریز صاحب ان کے محلے کی طرف کیسے آ نکلا۔ سورل کی قوم انگلستان میں طبقاتی کاسٹ سسٹم کی شدت سے قائل تھی۔ ہند میں انہوں نے سیاہ اور سفید کی نسلی تفریق کی بنیاد ڈالی تھی۔ مدراس بلیک ٹاؤن، یورشین ٹاؤن اور وائٹ ٹاؤن میں بٹا ہوا تھا۔ سورل نے کیمبرج میں رہ کر 18ویں صدی کی لبرل ازم کا بڑا پرچار کیا تھا، مگر کالے اور گورے کی تقسیم اس کی سمجھ میں آتی تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ ہند میں رہنے والے گورے کالوں کی چھوت لگ جانے کے بعد اپنے درجے سے گر چکے تھے۔ یہ یورشین وائٹ ٹاؤن کے قریب نہ پھٹک سکتے تھے۔ وہ ٹہلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں وہ لڑکی سے دوبارہ نظر آئی۔ وہ اپنے گھر کی باڑ پھیلا کر آگے آگے جا رہی تھی۔ ایک بار اس نے سورل کو پلٹ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ باخدا یہ یورشین لڑکی بے حد حسین تھی۔ ان کے بھورے بالوں والی سفید فام انگریز امیرزادیوں سے کہیں زیادہ دلکش، جو گورنمنٹ ہاؤس میں شام کو پولکا ناچتی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھیں مرہٹا اور گجراتی اور مالاباری عورتوں کی ایسی تھی، سیاہ اور باحیا اور رسیلی اور خوفزدہ سی۔ اسے یہ لڑکی بے حد اچھی لگی۔ ذرا بات سننا۔ اس نے جلدی جلدی قدم بڑھا کر اسے جا لیا۔ تم یہی رہتی ہو؟ اس نے بے وقوفوں کی طرح سوال کیا۔ ہاں۔ تم نے ابھی میرا مکان دیکھا تو ہے۔ تم کلکتے سے آئے ہو؟ نہیں، کلکتے جا رہا ہوں۔ لندن سے چلا تھا، یہاں بمبئی سے آ رہا ہوں۔ بہت سفر کرتے ہو؟ ہاں،
اور ابھی بہت سفر کرنا ہے۔ تم یہاں کب سے رہتی ہو؟ ہمیشہ سے۔ ہمیشہ سے؟ مگر تم تو عیسائی ہو۔ ہاں، کیا ہندوستانی عیسائی نہیں ہو سکتے؟ پھر وہ ذرا ٹھٹکی۔ میرا دادا انگریز تھا، بالکل تمہاری طرح کا۔ میری ماں ہندوستانی ہے۔ وہ گڑبڑا گیا۔ پیٹر جیکسن نے اسے جہاز پر نصیحت کی تھی کہ یورشین قوم سے میل جول بالکل نہ بڑھانا۔ پچھلی صدی میں ہمارے ہم وطنوں نے یہاں آن کر کالی عورتوں سے اتنی شادیاں کی اور تعلقات قائم کیے کہ لے کے پوری نسل کو سیاہ فام بنا دیا۔ تمہارا باپ زندہ ہے؟ کیا کرتا ہے؟ سرل نے پوچھا۔ وہ کیا بیٹھا ہے سیڑھیوں پر، تم نے دیکھا نہیں؟ شراب کی دکان کرتا ہے۔ آؤ یہاں بیٹھ جائیں۔ سرل نے ہمت کر کے ایک بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی ذرا چھچکی اور پھر سر پر اپنا سیاہ جالی کا رومال ٹھیک کر کے بینچ کی طرف بڑھی جو سڑک کے کنارے پڑی تھی۔ یہ رستہ گرجے کو جاتا تھا۔ اس کی کلائیوں میں سبک سی تسبیح لپٹی ہوئی تھی۔ تم کیتھولک ہو؟ سرل نے ایسے تجسس سے پہلے کسی سے سوالات نہ کیے تھے۔ ہاں۔ وہ بڑے باوقار انداز میں اس کے سامنے کھڑا رہا۔ لڑکی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دفتن جانے کیا ہوا کہ سرل بغیر جانے ہوئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اسے مخاطب کر کے بولا، تم مجھے بہت اچھی معلوم ہوتی ہو، میرے ساتھ کلکتے چلو۔ لڑکی نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا۔ کیوں نہیں؟ میرا باپ مجھے مار نہیں ڈالے گا۔ تم کیتھولک نہیں ہو اور اونچے طبقے کے انگریز ہو۔ آج کے بعد شاید تم مجھ سے بات بھی کرنا پسند نہ کرو۔ تمہاری طرح کے بہت سے سیاہ مدراس آتے ہیں۔ اس نے اداسی سے درخت کا پتا توڑا۔ سرل کو احساس ہوا کہ وہ شدت سے اس لڑکی کے عشق میں مبتلا ہے۔ سنو، اس نے بڑے جذبے سے کہا۔ سنو، مگر وہ پھر ہڑبڑا گیا۔ اس نے اب تک اس کا نام بھی معلوم نہیں کیا تھا۔ مجھے ماریا ٹریزا کہتے ہیں۔ ماریا ٹریزا، مجھے تم سے عشق ہے۔ اس رات وہ گورنمنٹ ہاؤس کی بال میں جانے کے بجائے چپکے سے یورشین ٹاؤن بھاگ آیا، اور اس کی اگلی رات اور اس کی اگلی رات۔ چوتھے روز صبح جہاز کلکتے کے لیے لنگر اٹھا رہا تھا۔ سفر کی تیاری کرتے وقت اسے معلوم ہوا کہ یہ کیا زبردست حماقت تھی، وہ اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اب تک اس نے ماریا سے شادی کے لیے کہا بھی نہیں تھا، مگر وہ بیوقوف لڑکی خالص ہندوستانی عورتوں کی مانند شاید دل میں سے اپنا دیوتا تصور کرنے لگی تھی۔ جب وہ اسے خدا حافظ کہنے گرجے کے باغ میں پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی کہ وہ ایک گٹھری کپڑوں کی ہاتھ میں سنبھالے اس کے ہمراہ کلکتے چلنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اپنی ساری قابلیت اور شاعرانہ انداز، بیان اور ڈرامے کی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نے ماریا ٹریزا کو یقین دلایا کہ ابھی اس کا ساتھ لے جانا ممکن نہیں۔ وہ جلد ہی اسے بلاوا بھیجے گا، اور یہ الفاظ کہتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو انتہائی ذلیل اور کمینہ محسوس کیا۔ اس چھوٹے سے جذباتی ایڈونچر کے بعد سرل اپنی منزل مقصود کی سمت روانہ ہوا۔ خلیج بنگال کے نیلگوں میں وسط داخل ہوتے ہوتے وہ اس لڑکی کو تقریباً بھول چکا تھا۔ جہاز اب کلکتے کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ڈائمنڈ ہاربر میں داخل ہو کر جہاز نے لنگر ڈالا اور پائلٹ کے انتظار میں مصروف ہو گیا۔ مسافر عرصے پر نکل آئے۔ سامنے بنگال کا ساحل تھا۔ پائلٹ کے ساتھ جہاز فلٹا روانہ ہوا۔ وہاں مسافر اتر کر کشتیوں میں بیٹھے۔ اعلیٰ افسروں کو لینے کے لیے ان کے ذاتی بجرے آئے ہوئے تھے۔ سرل اس ہنگامے میں کسی کو نہیں جانتا تھا۔ وہ جلدی سے کود کر ایک کرائے کی کشتی میں بیٹھ گیا۔ ماجیوں کی ایک پوری پلٹن نے چپو چلانے شروع کر دیے، اور تھوڑی دیر بعد بندرگاہ کے شور و غل سے نکل کر کشتی پرسکون کھلے پانیوں پر آ گئی۔ آس پاس مسافروں سے بھری دوسری کشتیاں چل رہی تھیں۔ پانی کے دونوں طرف درخت جھکے ہوئے تھے۔ دور گھنے جنگلوں میں سے کبھی کبھی شیروں کے گرجنے کی آواز اور گیدڑوں کی صدائیں سنائی دی جاتی تھی۔ کشتی میں بھی مچھروں نے بن بنانا شروع کر دیا تھا۔ کلکتہ ابھی بہت دور تھا۔ محلات کا شہر، سونے اور چاندی کی بستی، مشرق کا لندن۔ اب رات ہو رہی تھی۔ بنگالے کا سحر انگیز چاند پانی کی سطح پر کشتی کے ساتھ ساتھ تیرتا جاتا تھا۔ مانجھی اپنی زبان میں گا رہے تھے۔ ان کی آواز سرل کو غیر معمولی طور پر سریلی معلوم ہوئی۔ پھر منزل تبدیل ہونا شروع ہوا۔ کشتی گارڈن ریچ پہنچ رہی تھی۔ ساحل پر دونوں طرف شاندار مکانات بنے تھے۔ کلکتہ جواب دنیا کے بہترین شہروں میں شمار کیا جاتا تھا، بالآخر اس کے سامنے موجود تھا۔ گھاٹ پر بنگالی بنے مسافروں کی گھات میں موجود تھے۔ اعلیٰ افسروں کو لینے کے لیے ان کے دوست احباب آئے ہوئے تھے۔ جن نوآرادوں کے دوستوں یہاں موجود نہ تھے،
اپنا سامان کلیوں کے سروں پر رکھوا کر پرتگالی مسافر خانوں کا رخ کر رہے تھے۔ گھاٹ کے اس رنگا رنگ مجمع سے باہر نکل کر سرل بھی ایک پالکی میں بیٹھا اور شہر کی گنجان آبادی سے باہر نکل کر پالکی بردار پارک پور کی طرف بڑھنے لگے، جہاں سرل کو فی الحال قیام کرنا تھا۔